قصص الأنبياء من روايات أهل الكتاب. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن قصص الأنبياء السابقين لم تذكر في الأحاديث إلا قليلا، فالقصص الطويلة العريضة التي يتجشم المفسرون روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى. وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. انبیاء کے واقعات من روایات اہل الکتاب، اہل کتاب کی روایتوں سے. وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ هَاهُنَا، اور ان باتوں میں سے کہ جن کا جاننا یہاں مناسب ہے، ان میں سے ایک یہ ہے ان قصص الانبیاء السابقین، کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات لم تذکر فی الاحادیث الا قلیلہ، احادیث میں ذکر نہیں کیے گئے مگر بہت کم. فالقصص الطویلۃ العریضہ، پس وہ لمبے چوڑے واقعات، التی یتجشم المفسرون روایتہا، جن کو روایت کرنے کی مفسرین تکلیف اٹھاتے ہیں. یتجشم تکلیف اٹھاتے ہیں، تجشم کے معنی آتے ہیں مشقت سے کام کرنا، تکلیف اٹھا کر کے کام کرنا. کلها منقولۃ عن علماء اہل الکتاب، وہ سب کے سب منقول ہیں علماء اہل کتاب سے. الا ما شاء اللہ، یعنی کچھ ہی واقعات ہیں جو مذکور نہیں ہیں. وقد جاء فی صحیح البخاری مرفوعا، حالانکہ صحیح بخاری میں مرفوعا وارد ہوا ہے: لا تصدقوا اہل الکتاب، کہ تم اہل کتاب کی تصدیق کرو، ولا تکذبوہم، اور نہ ان کی تکذیب کرو. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات بتائی ہے اس عبارت کے اندر کہ انبیاء سابقین کے جو واقعات ہیں وہ احادیث میں بہت کم مذکور ہیں. قرآن کریم میں تو عمومی طور پر ان کی تفصیل بیان ہی نہیں کی گئی ہے، بلکہ قرآن کریم کا تو انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جو مناسب واقعہ تھا، واقعے کا جو جز مناسب تھا، اسی جز کو قرآن ذکر کرتا ہے، باقی تفصیل کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن احادیث مبارکہ میں بھی وہ تفصیلاً واقعات بہت کم مذکور ہیں. مفسرین جو ہیں اپنی کتابوں میں لمبے چوڑے واقعات جو آیات کے ذیل میں بیان کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، اور اسرائیلی روایتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ روایات قرآن کے مطابق ہیں تو تصدیق کرنی چاہیے، اور اگر قرآن کے مطابق یا مخالف ہونے کا علم نہیں ہے تو پھر نہ تصدیق ہو اور نہ ہی تکذیب ہو. اور ایسے واقعات کو تفسیروں میں اور تقریروں میں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے جو صحیح روایات سے ثابت نہ ہو. اس لیے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اہل کتاب جو ہے یعنی یہودی، یہ عبرانی میں توریت پڑھتے تھے اور عربی میں مسلمانوں کو سمجھاتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا: لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل، یا وما انزل، دونوں ہو سکتے ہیں. اہل کتاب کی تم نہ تو تصدیق کرو اور نہ ہی تکذیب کرو، بلکہ کہو کہ ہم اللہ پر اور اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. یعنی تمہاری واقعات کی، تمہارے بیانات کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے. کچھ واقعات وہ ہیں جو صحیح کتابوں میں وارد ہوئے ہیں، جو احادیث کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ساتھ سفر کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بخاری شریف میں بھی ہے، اور مفصل بھی ذکر کیا گیا، اس کا مختصر بھی ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا آدر ہونے کی تہمت لگانا، پھر اللہ تعالیٰ کا ان کو اس تہمت سے بری کرنا، اور پتھر کا ان کے کپڑے لے کر کے بھاگ جانا،
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس پتھر کی پٹائی کرنا، تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی بخاری شریف میں کتاب الغسل کے اندر مذکور ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تماچا مارنا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر واقعہ مذکور ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر کے چلے آنا، جس وقت کہ وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، اور پھر وہاں پر دوسری تیسری مرتبہ تشریف لانا، ایسے ہی زمزم کا فرشتے کی ایڑی مار کر کے نکلنا، تو یہ جو واقعات ہیں یہ احادیث میں مذکور ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، تو احادیث کے حوالے سے جو واقعات مذکور ہیں ان کو مفسرین کو بیان کرنا چاہیے اپنی تفسیروں میں بھی اور تقاریر میں بھی، لیکن جو واقعات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں وہ سب کے سب اسرائیلیات ہیں، اور ان کو نہ بیان کرنا یہی زیادہ مناسب ہے۔ معنى آخر لقولهم نزلت في كذا، وليعلم أيضا أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا يذكرون قصصا جزئية لبيان مذاهب المشركين واليهود وعاداتهم الجاهلية لتتضح بها عقائدهم وتقاليدهم، ويقولون نزلت الآية في كذا، ويريدون بذلك أنها نزلت في مثل هذه، سواء كانت تلك بعينها أو ما شابهها أو ما قاربها، ويقصدون إظهار تلك الصورة لا خصوص القصص، بل يذكرونها لأجل أن هذا صورة صادقة لتلك الأمور الكلية، ولهذا تختلف أقوالهم في كثير من المواضع، وكل يجر الكلام إلى جانبه، وقصدهم في الحقيقة واحد. وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء رضي الله عنه حيث قال: لا يكون الرجل فقيها حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعددة. اور ان کے قول نزلت فی قضا کا ایک اور مفہوم، ایک اور مطلب یا ایک اور معنی۔ وَلْيُعْلَمْ أَيْضًا، اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام یذکرون قصصا جزئیۃ، جزوی قصے کو ذکر کرتے ہیں، لبیان مذاہب المشرکین والیہود، مشرکین اور یہود کے مذاہب کو، وعاداتہم الجاہلیہ، اور ان کی جاہلی عادتوں کی وضاحت کرنے کے لیے، لتتضح بہا عقائدہم وتقالیدہم، تاکہ واضح ہو جائے ان جزوی قصوں سے، بہا ان جزوی قصوں سے، ان کے عقائد، وتقالیدہم اور ان کے مذہبی رسوم، ویقولون اور کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام یا تابعین اعظام کہتے ہیں، نزلت فی کذا، نزلت الآیت فی کذا، ویریدون بذالک، اور وہ اس سے مراد لیتے ہیں، انہا نزلت فی مثل ھذا، کہ آیت نازل ہوئی ہے اس جیسے قصے میں، سواء کانت تلک بعینہا، خواہ بعینہ وہی قصہ ہو، او ما شابہہا، یا اس کے مشابہ واقعہ ہو، او ما قاربہا، یا اس کے قریب۔ ویقصدون اظہار تلک الصورہ، اور وہ قصد کرتے ہیں اس صورت کی وضاحت کرنے کا، لا خصوص القصص، نہ کہ قصوں کی واقعات کا، قصوں کی خصوصیت کا، بل یذکرونہا لأجل ان هذه صورت صادقۃ لتلک الامور الکلیہ، بلکہ وہ ذکر کرتے ہیں ان واقعات کو اس لیے ان هذه صورت صادقۃ لتلک الامور الکلیہ، کہ ایسی صورت ہے جو ان امور کلیہ پر صادق آتی ہے۔ ولہذا تختلف اقوالهم فی کثیر من المواضع، اسی لیے ان کے اقوال مختلف ہوتے ہیں بہت سی جگہوں میں۔ وَكُلٌّ يَجُرُّ الْكَلَامَ إِلَى جَانِبِهِ، اور ہر ایک کلام کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وَقَصْدُهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدًا، اور ان کا حقیقت میں ایک ہی مقصد ہے۔ اور اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔
چنانچہ آپ نے فرمایا لا یکون الرجل فقیحا، آدمی اس وقت تک فقیہ نہیں بن سکتا، کوئی شخص اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا حتی یحمل الآیۃ الواحدہ علی محامل متعددۃ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ ایک آیت کو چند مصداقوں پر محمول کرے۔ محامل یہ محمل کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں مصداق۔ یہ جو عبارت ہے اس میں نزلت فی قضا، پیچھے بھی کچھ مفہوم آئے تھے نزلت فی قضا کے، مصنف نے ایک اور مفہوم یہاں پر بیان کیا نزلت فی قضا کا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کبھی مشرکین اور یہود ان کے عقائد اور نظریات کو اور ایسے ہی ان کی رسومات جو ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے کوئی قصہ ذکر کرتے ہیں، اور اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں نزلت الآیۃ فی قضا، اور وہ جو اس سے مراد لیتے تھے وہ یہ لیتے تھے کہ آیت جو ہے اسی جیسے واقعے میں نازل ہوئی ہے، اب چاہے بعینہ یہی واقعہ پیش آیا ہو یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور واقعہ پیش آیا ہو۔ جیسے بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ان رجلا كانت له یتیمۃ فنکحها وكان لها عزق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء الى آخر، لمبی روایت ہے کہ ایک مرد کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی، اس سے اس نے نکاح کر لیا، اور اس لڑکی کا ایک باغ تھا اور اس کی وجہ سے اس نے اس کو روک رکھا تھا، اور اس لڑکی سے اس کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، مطلب یہ ہے کہ اس مرد کا لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، صرف اس باغ کی وجہ سے اس لڑکی سے نکاح کیا۔ تو قرآن کریم کی آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کہ اگر تم یتیموں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے وغیرہ، یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے۔ تو الغرض صحابہ کرام اور تابعین عظام جو ہیں کبھی کوئی قصہ ذکر کر کے نزلت الآیۃ فی قضا یہ کہتے تھے، مگر حقیقتاً اس چیز کو بیان کر کے یعنی نزلت آیۃ فی قضا جو کہتے تھے اس میں اس واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جو واقعہ ہے اس جو قصہ ہے اس کے ذریعے مشرکین اور یہود کے دین اور مذہب اور ان کی رسومات و عادات کی وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ اسی لیے بس اوقات صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں یا تابعین کے اقوال آپس میں مختلف ہوتے ہیں حقیقت میں، لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو قصہ وہ ذکر کرتے ہیں وہ تو مقصود ہی نہیں ہے۔ اب اگر قصہ ذکر کرنے میں اقوال مختلف ہو گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مقصد جو ہے ان کا ایک ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ امور کلیہ کی وضاحت۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی ہے مصنف نے کہ ابو درداء نے فرمایا جب تک آدمی ایک آیت کو مختلف مصداقوں پر منطبق نہ کرنے لگے وہ فقیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابن سعد کی روایت ہے۔ تو نزلت الآیۃ فی قضا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی یا یہود و مشرکین کی کوئی رسم چلی آ رہی ہے، اس کی وضاحت کے لیے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے ان کے درمیان میں، تو صحابہ کرام کہہ دیا کرتے تھے کہ آیت جو ہے اس بارے میں نازل ہوئی، یعنی یا تو یہی واقعہ ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ ہے، اور اس سے جو مقصود ہوتا ہے وہ ان کی عقائد کی یا مذہبی رسومات کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، عین واقعہ یہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔